ارشاد فرمایا، یہ سلسلہ ملفوظ نمبر 1351، ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 15 صفحہ 158، ٹھیک ہے، والیوم نمبر 15 اور پیج نمبر 158، ٹھیک۔ جو لوگ خوارق پر زیادہ گرویدہ ہیں وہی لوگ دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جو عادتیں ہیں نا اس سے ہٹ کر کوئی بات ہونا، ایک ایک کرامت حدیث واقع وہ حق ہے، ایک یہ کہ ہوا پر اڑ رہا ہے جی، نظر کی بندش کر دی، بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھ کیا ہوتا ہے، ٹیبل ہل رہی ہے، جیسا مجدد نے فرمایا تھا ٹیبل ہل رہی ہے، اوپر اٹھ گئی ٹیبل 6 انچ اوپر، تو کیا ہو گیا؟ ہندو بھی کرے گا وہ بھی ہو جائے گا، ہے نا؟ اچھا جی، نعوذ باللہ غیب کی خبر بتا رہے ہیں جی، اس سے عمل ہوا تو اس کی بات صحیح بھی نکلی، غیب پر عمل ہو رہا ہے، اللہ بچائے۔ یہ عادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عادت اللہ نہیں ہے یہ چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں فرمائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور اللہ والوں کی کرامت، اور کسی اور سے بھی اللہ کرامت دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو شعبدے بازیاں ہیں جو ان کا گرویدہ ہوگا، خصوصاً عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں، تعویذ دو بھائی ہاتھ میں اور ایسے کرتے رہو، کہا میرے یہاں پر درد ہو رہا ہے، بس جادو ہے۔ ابھی ہم تو بڈھے ہو گئے نا بھائی، بہووں کے بال بھی سفید ہو گئے نا، آج تک کالا جادو ہی سنا ہے، کبھی آپ لوگوں نے پیلا جادو سنا ہے؟ کبھی لال سنا ہے جی؟ کوئی نیلا، کوئی ٹوٹو فریٹی نہیں نا، کالا ہی جادو چلا آ رہا ہے۔ بتائیے اب آپ، اور ان کے شعبدے بازی پہ گرویدہ ہو رہے ہیں، پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، جو ایمان کے خلاف بات کرے کیونکہ نعوذ باللہ ان کے ہاتھ میں، تو اس پہ ارے پہلے تو چکر باز تھے، اب تو بہت برس ہوئے ہیں اہل حق اس میں مبتلا ہیں عملیات میں، چاہے شرعی پردہ نہ ہو، چاہے 12 سال کی لڑکی جو ہے وہ ناخن میں دیکھ کر، اب بتاؤں مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ اب باتیں نہیں بتاؤں گا زیادہ، یقین کریں اثر کی اذان شروع ہو جائے گی، ایسے ایسے لٹ لٹا کر آتے ہیں، کوئی ایمان لٹا کر بھی آتا ہے، کوئی لاکھوں روپے لٹا کر آتا ہے۔ جھگڑا پھوپھی سے، کیسے جھگڑا کر رہے ہو؟ غیب کر ایمان لا رہے ہو؟ کہا وہ عامل بابا نے کہا اپنی بیٹی کو لے آؤں 12 سال جتنی ہو، تو میری بیٹی نے دیکھا ناخن کے اندر کہ پھوپھی جو ہے گھر سے نکلی ہے، اور پھوپھی بھینس کالونی کی، جس کو کرنٹ آ کر اٹھائے کرنٹ آ کے رکھے، وہ ناخن میں آ گئی پھوپھی، پہچان بھی لیا، ناخن اتنا بڑا اسکرین بن گیا نا، اور اب پھوپھی جو ہے نکلی ہے، چنچی میں بیٹھی ہے، تو چنچی اوپر ہو گئی کیونکہ وزن زیادہ تھا نا۔ یار آپ لوگ ہنستے ہیں بھائی، ہے جی، چنچی اوپر ہو گئی ہے جی، اور پھوپھی نیچے ہو گئی، پھر 4 آدمی نے لٹک کر نیچے رکھا، اور پھر بڑا پتھر آگے رکھا، پھر پھوپھی پہنچی قبرستان میں۔ اب یہ قبرستان سے ہڈی نکال، پھوپھی کا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، رات کو پہنچی کیسے وہاں پر قبرستان بھائی؟ پھر اس نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر اس پہ ایمان لیا، پھوپھی سے بات چیت بند کر دی۔ شعبدے بازیاں یہ، ناخن میں پہچان بھی ہے، چنچی بھی آ گئی ناخن کے اندر، یار چنچی کا بولٹ بھی نہیں آ سکتا ناخن کے اندر، بھائی چنچی کہاں سے آ گئی؟ اور ڈرائیور بھی آ گیا، ہاں ڈرائیور بھی جو ہے وہ خطرناک تھا۔ کیسے خطرناک تھا؟ کہ 2 آنکھ تھی 1 ناک تھا، یار وہ تو سب کا ہے بھائی، ہے جی۔ حضرت والا شیخ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نواب تھے، نواب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، نوابیت ختم ہو گئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اب وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو وہ حضرت کے پاس ایک دوست کو لائے کہ حضرت اس کا حال سنیے، تو انہوں نے کہا حضرت میں لاکھوں روپے لگائے تھے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، عامل بابا کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا، میں مکلی کے قبرستان میں، مکلی کے قبرستان میں جا کے تلاش کرتا ہوں، اور تمہارا کام بن جائے گا، تم پر جادو ہے، کالا حافظ ڈاکٹر شفقت آتے ہیں نا چھوٹے بھائی، ان کا دفتر کیماڑی پر ہے، جو پل کراس کر کے آگے تک ہے، ان سے پوچھو کہ روزانہ چھچڑے کتنے پھینکتے ہیں لوگ آ کر، 80% چھچڑے اگر لے گئی چیل تیرا کام بن گیا، اب 80% کہاں سے لے گی بھائی؟ وہاں کی آپ چیلوں کو دیکھیں گے نا آپ کو گدھے لگیں گے، اتنا اوور ایٹنگ کر کے بھینس جیسی ہو گئی ہیں، ان سے چھچڑا آتا ہی نہیں رات میں، اور ڈائیو کیسے مارے گی؟ وہ ہلتی ہی نہیں اتنا کہا کہ اب دوبارہ 2 بکرے لا، چھچڑے اپنے پاس، بکرے ادھر، بکرے چھترے ہضم شریف، عملیات والوں کا ختم شریف، ساڑی خوراک بڑی سادی ہے جناب، 12 نان پولے پولے نرم شریف، اور 4 پرانداں چاولاں دی، 2 پرانداں مٹھے دی، 4 ڈونگے گوشت دے، ساڑی خوراک بڑی سادی ہے جناب، ہے جی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ نے اس لیے عزت دی، اللہ نے اس لیے ایپ چھپائے کہ ہم بھنگی بن کے مال لوٹتے رہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے رہیں۔ کہا حضرت پھر وہ مجھے مکلی کے قبرستان لے گئے،
اور قبر کے اندر 4-5 قبروں میں ڈھونڈا، ایک قبر سے ہی دیکھے کاغذ ملا ہے، میرا نام، میری ماں کا نام، 11 سوئیاں لگی ہوئی ہیں، خون لکھا ہوا ہے، اس میں خون لگا ہوا ہے، چاروں طرف لکھا ہے کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ۔ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے دیے؟ کہا حضرت 5,000 دیے۔ فرمایا بھائی جو آپ کا کاروبار ڈوب گیا ہے نا، تو 11 سوئیوں کے 11 روپے، مکلی کے قبرستان آنے جانے کے اس وقت 500 روپے، جو مرغی کا جو خون ہے وہ تو مفت میں لگا، پھر اس کو مٹی میں لگا کے 300 روپے خرچہ کیے، قبرستان میں لے کر آ گئے، اور 300 روپے دیکھو آپ کی انویسٹ ہے 600 روپے انویسٹمنٹ، اور پروفٹ مل رہا ہے آپ کو 5,000۔ نہ انکم ٹیکس، نہ اولڈ ایج بینیفٹ، نہ سوشل سیکورٹی، نہ سیلس ٹیکس، نہ جناب وہ لیبر وغیرہ کچھ بھی نہیں، نہ انکم ٹیکس کا ریٹرن جمع کرانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ کاروبار شروع کر دو، اس کو چھوڑو، آپ کا جو ڈوب گیا ڈوب گیا۔ کہا آپ کو پڑھے لکھے کہلاتے ہو، عقل نہیں ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا تھا؟ ہاں۔ ماں کا نام بتایا؟ ہاں۔ کاروبار ٹھپ بتایا تھا؟ جی ہاں۔ بھائی ابھی بھی سمجھ نہیں ہے؟ وہ آدمی سر پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا، روتا ہوا آیا تھا، ہنستا ہوا گیا۔ ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ زیادہ یا بھنگی کا تحفہ زیادہ؟ ہاں جی، بادشاہ اگر کوئی ہدیہ دے تو وہ یا چپراسی کا دیا؟ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے کے سب سے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث پاک میں تحفہ دیا ہمیں کہ تینوں کچھ جو 3 بار صبح و شام پڑھ لے، جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی۔ عملیات والوں پر یقین ہے یہ ہمارا ایمان نہیں۔ تو جو ایسی چیزوں کو گرویدہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً خواتین، ہماری بہو بیٹیاں نہیں کہہ رہا میں، وہی لوگ دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کی حالت ظاہراً مجذوبوں کی سی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط حال کافی نہیں، آگے جملہ سنیے، اتباع سنت کی سخت ضرورت ہے، جس پر ہمارے پیارے شیخ کا رات دن بیان ہوتا تھا۔ آگے سنیے، جو لوگ فقط حال اور جذب کو دیکھتے ہیں اور اصلاح کو، یزکیہم کو، تصوف کو، طریقت کو، اصل میں جملہ تو یزکیہم ہے، کسی نے صوفیزم کہہ دیا، کسی نے طریقت کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، اصل ہے یزکیہم، تزکیہ نفس فرض۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا زمین آسمان کی کامیابیاں، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنی اصلاح کرائی، نامراد وہ ہوا جس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی، ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ فرمایا لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کا دجال سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، دیکھو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ بھی فرمایا کہ دجال سارے کام کر لے گا مگر سنت پر عمل اس سے نہیں ہوگا۔ سارے کام کر لے گا، مردہ زندہ یہ سب تماشے کر لے گا، کوئی شعبدے بازی ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضرت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہزاروں معجزات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ظاہر ہو رہے ہیں جناب۔ فرمایا کہ واقعی انشاءاللہ تعالی جو متبع سنت ہوگا وہی دجال کے جال سے بچ سکتا ہے۔ ایک تو سورہ کہف ہے، جمعے کے دن پڑھنا، یا کم از کم 10 شروع کی آیتیں، آخر کی آیتیں، ایک۔ دوسرا یہ ایمان مضبوط ہونے کے لیے کونوا مع الصادقین، تیسرا یہ سنت کی اتباع۔ وہ اس کے بد نظری حسن پرست والے اس کے ساتھی ہوں گے۔ میں بھی رحم کروں اپنے اوپر، آپ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں سن رہے وہ بھی، اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں رحم کرو اپنے اوپر، اپنے اولاد کی دعائیں لو، تربیت کرو، شوہر کی فکر کرو، ساس سسر کی دعائیں لو، بوڑھوں کی۔ یہ کچھ کام نہیں آئے گا موبائل،